اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اس کے ہم نے اب تک 23 پارٹس کر چکے ہیں۔ آج 24واں پارٹ کریں گے، 24th پارٹ۔ لاسٹ ویک میں نے آپ کو just to give a quick recap to connect where we are today، لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا the last thing was about صلاۃ الجنائز غائب، کہ جو غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بار پڑھی، ایک ہی بندے کے لیے پڑھی، اور وہ یہ نجاشی تھا جو ابسینیا کا رولر تھا، کنگ تھا۔ بس اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی غائبانہ نماز نہیں پڑھی تھی، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس وجہ سے کیونکہ اسے دفنا دیا گیا تھا اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہے، اور ان کو یہ تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تو ہم کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کی۔ تو وہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ہاں، تو لاسٹ ویک ہم نے بات یہاں تک ختم کی تھی کہ اب نجاشی گزر گیا اور اس کی نماز جنازہ ہوئی، کیسے ہوئی وہ بتایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں واپس آج کے بھاگ کی طرف، کیونکہ پھر بہت زیادہ ریکیپ کی پچھلے ہفتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آج ہم کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ رہے مسلمان جو وہاں چلے گئے تھے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ سیکنڈ امیگریشن تھی۔ پہلی امیگریشن میں تو کچھ لوگ گئے تھے، 12-17 لوگ گئے تھے۔ دوسری امیگریشن میں زیادہ لوگ گئے تھے۔ کتنے سارے لوگ چلے گئے تھے؟ تقریباً 120 کے قریب، یعنی 100 سے زیادہ لوگ چلے گئے تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا وہ 10 سے 15% ان کی پاپولیشن تھی مکہ کی۔ اور کتنا عرصہ رہے؟ 10-12 سال رہے ابسینیا میں۔ تو کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک جب لوگوں کو ابسینیا بھیجا، اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر گئے تھے مدینہ، سارے مسلمانوں کو لے کر مدینہ مائگریٹ کر گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ابسینیا میں تھے کیوں اپنے پاس مدینے میں نہیں بلایا؟ سوچا آپ نے؟ نہیں بلایا تھا، ان کو کہا تم لوگ وہیں رہو، کنٹینیو لیونگ ان ابسینیا۔ جب یہ گئے مدینہ تو کچھ لوگوں نے سوچا بھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لیں جہاں بھی اب وہ مائگریٹ کر رہے ہیں، پر انہوں نے ان سے کہا کہ یو کنٹینیو لیونگ ان ابسینیا۔ واٹ واز دا ریزن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم was also a very strategic planner. He had to keep a plan B. ٹھیک ہے، اس لیے کہ سپوزنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے جاتے ہیں مدینہ، اور مدینہ میں نہیں کام بنتا، اسٹیبلش نہیں کر پاتے، مسلمانوں کو ٹھیک سے ان کی رہائش کا یا ان کے رہن سہن کا نہیں بندوبست ہو پاتا، یا وہاں کام نہیں بنتا یا کچھ بگڑ جاتا، تو کیا کرتے؟ تو وہ سب کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایک پلان بھی تھا کہ ٹھیک ہے اگر کچھ ہوا تو Abyssinian Muslims are there intact in one separate area۔ اس وجہ سے ان کو کبھی نہیں کہا کہ آ جاؤ۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ ایک قسم سے بیک اپ پلان رکھا تھا Abyssinia، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، so he knows if Medina doesn't work, okay, then Abyssinia is there. And this tells us that Nabi sallallahu alaihi wasallam was a planner. Randomly کچھ نہیں کرتے تھے،
سوچ کے سمجھ کے پلان کر کے ہر چیز کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. مدینے میں بھی رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اسٹیبلش کیا. اسٹیبلش کرتے ہی نہیں بلا لیا ان لوگوں کو, ایبیسینینس کو, یعنی ایبیسینین مسلمس کو. ٹھیک ہے. پھر ویٹ کیا, جب غزوہ بدر ہوئی نہیں بلایا, غزوہ احد ہوئی نہیں بلایا. سوچیں, غزوات ہو رہی ہیں, he needs manpower, yet he did not call Abyssinian Muslims to join him. ٹھیک ہے. جب خیبر کی جنگ ہوئی اور خیبر فتح ہوا, تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ زیادہ ایریا ان کے ہاتھ میں آیا. ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایسے میں اب جو ہے things are better. آفٹر جنگ خیبر ایک اور قانون کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب کو کہا کہ وہ چلے جائیں, جو جوز اور کرسچنز تھے ان سے کہا کہ وہ باہر کی طرف چلے جائیں, اور انہوں نے قانون بنا دیا. When he got rid of all anti-Islamic elements from Medina, there was more security in Medina for the Muslims. جب انہوں نے سیکیور کر لیا مدینہ کو پراپرلی مسلمس کے لیے غزوہ خیبر کے بعد, پھر انہوں نے کہا ایبیسینیا کے مسلمانوں کو اب تم لوگ آ سکتے, کیونکہ ناؤ وی آر اسٹیبلشڈ, اب جنگوں کا خطرہ نہیں ہے, اب ہم تھوڑا سیکیور ہو گئے ہیں, اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو ہم نے سب کو ہٹا دیا ہے, اب تم لوگ آ جاؤ, اب کوئی خطرہ نہیں ہے, ناؤ وی کین کم اینڈ سیٹل ڈاؤن ہیئر. اچھا, اب اور آپ کو پتا ہے کہ شمیم پلیز اس کو سائلنٹ کر لیں, میوٹ پہ ڈالیں اپنے فون کو. اچھا, اب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایبیسینین مسلمز جو تھے, جو ایبیسینیا میں رہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایبیسینیا میں مسلمان کتنے عرصے رہے, تقریباً 10-12 سال رہے. 10-12 سال کسی لوگوں کے درمیان رہنا کافی ہوتا ہے دعویٰ کرنے کے لیے, لیکن ہمیں کوئی ایسی رپورٹس نہیں ملی احادیث میں کہ ایبیسینیا میں لوگ مسلمان ہوئے. So they did not do much of dawah work there. They quietly managed their own deen. یہ بھی پتہ چلتا ہے. ہاں, اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے جو مے بی ان سے کنیکشن میں تھے, بہت کلوز تھے, یا جنہوں نے انٹرسٹ لیا, وہ اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے, لیکن ایسا کوئی دعویٰ کا کام ایبیسینیا میں نہیں ہوا جہاں ایبیسینین مسلمز بہت سے مسلمان ہو جائیں. جمیل پلیز میوٹ کیجئے. Just 2 minutes all. اوکے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اچھا, تو آپ کو پتا ہے کہ بعد میں آف کورس ایبیسینیا فتح ہوا بعد میں, بٹ another 50 years لگے اس کو. وہ تو بعد کی بات ہے کہ پھر ایبیسینین مسلمز بیکیم, ایبیسینیا میں مسلمان بہت سارے ریورٹ ہوئے, پر وہ تو بعد کی بات ہے. جب یہ لوگ 10-12 سال رہے, ان میں سے کسی نے دعوے کا کام نہیں کیا, خاموشی سے یہ اپنا دین بس نبھاتے رہے, اور کوئی خاص دعوے کا کام نہیں ہوا. اچھا, کچھ انسیڈنٹس ایبیسینیا کے ہم کو ملتے ہیں جن کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے کیونکہ وہ امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس 10-12 سال میں ایبیسینیا میں کوئی خاص اگر بات ہوئی ہے تو 1-2 باتیں جو ضروری انسیڈنٹس ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے, تاکہ کیونکہ ان کی امپورٹنس ہے ہمارے پاس اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا, ایک انسیڈنٹ تو یہ تھا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا عبید اللہ بن جہش، ٹھیک ہے، وہ ان کا پھوپھیزاد بھائی تھا. عبید اللہ بن جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا، اور ان کی بیوی تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان. آپ کو پتا ہے کہ آف کورس دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو تھے فار دیٹ میٹر. ابو سفیان کی بیٹی ابو سفیان واز آلسو ریلیٹیو آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبید اللہ بن جہش تو ان کا پھوپھیزاد بھائی تھا، فرسٹ کزن تھا، ٹھیک ہے. اینڈ ام حبیبہ بنت ابی سفیان واز the wife of عبید اللہ بن جہش. یہ مسلمان ہو کر چلے گئے تھے the second lot، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ امیگریشن میں یہ چلے گئے تھے. and they were there. now they have been there in Abyssinia، اور وہاں پر عبید اللہ بن جہش فوت ہو گئے. he had a natural death because وہاں تو کوئی وار جنگ کچھ ہوئی نہیں، کوئی پرابلم تو ہوا نہیں تھا. تو اینی وے عبید اللہ بن جہش passed away. now when he passed away، آپ کو پتا ہے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ایبیسینیا میں دعویٰ کا ورک نہیں ہو رہا تھا. keep in mind why I mentioned this to you. so there are no more additional Muslims there. there are only those Muslims who migrated from Makkah to Abyssinia. کیونکہ ہسٹری کی جو چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہیں نا، ان کو اگر اچھی طرح سے ہم سمجھیں گے، مس آؤٹ کر لیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. غور سے سنیں، ایبیسینیا میں دعویٰ کا کام نہیں ہوا تو there were no additional Muslims. جو گئے تھے وہی تھے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ میں نے آپ کو دیا. اب عبید اللہ بن جہش اس زمانے میں، ایبیسینیا کے زمانے میں گزر گئے. جب وہ گزر گئے تو ام حبیبہ بنت ابی سفیان بیوہ ہو گئیں. جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا. اب ایک بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی وہاں محرم ہے ہی نہیں، اور کوئی اور مسلمان ہے نہیں کہ وہاں پہ ان سے وہ شادی کر لیتی، ٹھیک ہے. بھائی باپ کو تو وہ چھوڑ کر آ گئی ہیں، وہاں تو کوئی نہیں اپنا. اب ان کا کیا ہوگا؟ اور بھائی باپ تو مسلمان بھی نہیں ہے کہ وہ واپس چلی جائیں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہوئے کہ عبید اللہ بن جہش گزر گئے اور کوئی تو مسلمان وہاں ہے نہیں، ایڈیشنل مسلمز تو وہاں ہوئے نہیں، تو جو تھے وہ تو سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ گئے تھے. ان کی سب کی اپنی فیملیز تھیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، اور وہاں کوئی اتنا تونگر تو وہ تھے نہیں کہ وہ ایڈیشنل وائفز لے لیتے. تو ان کو نہیں سمجھ آیا. there was nobody to look after her, nobody to marry her or take care of her. میں آپ کو ان میں بہت سارے پوائنٹس بتاؤں گی جو ضروری ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروپوزل بھیجا تھرو نجاشی. یہ دیکھیے، وہ ریلیٹیو ہیں ام حبیبہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈائریکٹلی بھی بھیج سکتے تھے اپنا پیغام، لیکن ٹو آنر اٹ، ٹو میک اٹ مور ریسپیکٹفل، ہی proposed her through نجاشی after her عدہ پیریڈ got over. جب ان کے 4 مہینے 10 دن ختم ہو گئے عدت کے، انہوں نے ان کو یہ میسج بھیجا تھرو نجاشی کہ ask her if she would be my wife, I will marry her and look after her. ٹھیک ہے. تو اب جب this رشتہ is going through نجاشی، نجاشی wants to honor it in his own way. This also shows another point. This also shows how much Najashi was respecting Nabi sallallahu alaihi wasallam and how much he believed him. Okay, کیسے ہوا؟ جب یہ رشتہ پہنچا تو نجاشی نے he took it over himself to make this marriage. اور اس نے مہر کے پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیے. ضرورت نہیں تھی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانگے تھے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی. لیکن اس نے یہ سوچا as somebody who wants to do something good, as a marriage gift, I will pay the meher on behalf of Muhammad. And he made the marriage work
اور اپنے اس نے سولجرز کے ساتھ اور کیراوان کے ساتھ ام حبیبہ کو ایبیسینیا رخصت کیا ٹو میٹ ہر ہسبینڈ. مائنڈ یو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایبیسینیا کبھی نہیں گئے. اس دوران کبھی بھی ایبیسینیا گئے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میسج گیا ٹو نجاشی, نجاشی got this marriage done and sent ام حبیبہ to مکہ. ٹھیک ہے, this is how it is happening. تو ام حبیبہ کی شادی اس طرح ہوئی, اور یہ انسیڈنٹ ایبیسینیا سے ریلیٹڈ تھا, تو I had to tell you about it. Okay. اچھا, اب کیا ہوا کہ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اگین ہسٹورک ڈیٹیلز پہ اچھی طرح ہمیں بار بار نظر ثانی ڈالنی ہے. کیا ہے فیکٹ کہ 120 130 40 لوگ چلے گئے سیکنڈ امیگریشن میں ٹو ایبیسینیا. لوگ ناراض ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ہمارے لیے, قریش کے لوگ ناراض ہیں, یہ تو آدھے لوگ تو چلے گئے, اٹس لائک تھپڑ اور نس. آئے تھے 15-17, جاتے وقت اتنے ساروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. یہ تو لائک وبا کی طرح یہ پھیل رہا ہے اسلام, یہ کیا ہے جو بھی اس کا مذہب ہے, اور یہ کیسے چلے گا. تو they are very upset about it. ٹھیک ہے, تو اب پیچھے کتنے لوگ رہ گئے؟ پیچھے زیادہ لوگ نہیں رہ گئے, جو مکہ میں ہیں لوگ اب زیادہ نہیں رہ گئے. تو they are more insecure now. کیوں انسیکیور ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ آدھے لوگ جو چلے گئے, اب جو لوگ نہیں گئے ہیں ساری بھرمار, ساری ٹارچر ان پر, پرسیکیوشن ان پر ہونے والی ہے. تو اس عرصے میں 2 ایسے کنورژنز ہوئے ٹو اسلام which gave them security to live in Makkah, to live peacefully in Makkah, okay, اور fearlessly in Makkah. ورنہ تو وہ ڈر کے رہ رہے تھے, پھوک پھوک کے چل رہے تھے, ہر جگہ خطرہ تھا, کب کون پکڑ کے مارے گا, کچھ کرے گا, گالی دے گا, کوسے گا, کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی. اب وہ ڈرے ہوئے تھے. لیکن 2 ایسے کنورژنز ہوئے اس درمیان میں جس نے سیکیورٹی اور سیفٹی دی مسلمانوں کو جو مکہ میں بچ گئے تھے. پہلا واقعہ, پہلا قصہ میں شروع کرتی ہوں. پہلا کنورژن تھا آف حمزہ رضی اللہ عنہ. آپ کو پتا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ was the چاچا of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن I have to tell you the story because that's important. Just to say وہ کنورٹ ہوئے, آپ کسی کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کنورژن ہوئی ان کی؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنورژن ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی, نہ ان کو پتا تھا کہ وہ کنورٹ ہو رہے ہیں, اور it was a conversion by mistake you can say, okay. تو it's very interesting کہ کیا ہوا تھا. بہت مزے کا قصہ ہے and it's very important for us to know کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیسے ہوا تھا. سبحان اللہ. ہوا کیا کہ ایک روز, اب آپ کو پتا ہے ابو جہل جو ہے وہ بھی چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابو لہب بھی چچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن بہت ہی برے دل کے اور برے ایمان کے اور نفرت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ابو جہل کی نفرت اس وقت پیک پر تھی. تو ہوا کیا کہ ابو جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ملے. صفا, آپ کو پتہ ہے صفا کی پہاڑی کہاں ہے؟ آپ سب عمرہ کرے ہیں, حج کرے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کعبے کے بالکل پاس ہے صفا کی پہاڑی. تو it's a center of the town because Kaaba was the center. اور صفا کے آس پاس تو لوگ رہتے تھے, تو this is like a central place. صفا کے پاس, صفا کی پہاڑی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. ابو جہل وہاں ملا اور اس نے اتنا کوسا ان کو, اتنی گالیاں دی, اتنی برے برے لفظ بولے, اتنا گالیاں دی, حتیٰ کہ باپ دادا پر پہنچ گیا. اور اس نے کہا, اتنا کوسا کہ کہا کہ تمہارا باپ دادا سب جہنم میں جائے, خوار ہو. کیا کچھ نہیں کہا, نعوذ باللہ, جو کچھ اس سے بن پڑا.
برے سے برے الفاظ اور القابات میں اس نے ان کو بہت بری طرح سے بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے سنتے رہے. He did not react, he did not respond, he did not speak, he was silent. ٹھیک ہے، خاموشی سے کھڑے رہے، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. وہ کہہ کے اور جتنا اس سے ہوا اس نے کہا، اور ایسے میں بندہ اور زیادہ کہنے لگتا ہے نا. اس کو یہ بھی غصہ ہوتا ہے کہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا. اور بھی کہا اس نے جتنا ہو سکتا تھا، اور باپ دادا کو تو خوب کوس کر وہ چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کھڑے رہے. جب وہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، اپنے منہ چل پڑے. لیکن اس وقت یہ نظارہ مکے میں سب نے دیکھا. اس سے پہلے کہ میں اس قصے پہ واپس آؤں، حمزہ رضی اللہ عنہ کے قصے پر، مجھے ایک سبق آپ کو بتانا تھا جو میں کہہ رہی تھی کہ ام حبیبہ کا جب میں بتا رہی تھی آپ کو، تو میں کہہ رہی تھی غور سے سنیے اور پوائنٹس نوٹ کیجئے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بتانی تھی، جب کسی عورت کی ڈیورس ہو یا وہ ویڈو ہو جائے، فوراً شادی کرنی چاہیے. بالکل بھی عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ کمیونٹی اور کمیونٹی کے لیڈرز کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اگر خاندان والے ہیں، خاندان والوں کو یہ اپنے اوپر لینا چاہیے، نہیں تو کمیونٹی والوں کو اپنے اوپر لینا چاہیے. بالکل ایسے جیسے آپ کی بیٹی ہے، کیسے آپ کریں گے؟ آپ چھوڑ تو نہیں دیں گے نا. ایسے کوئی بھی ایسے ہو. اس لیے ام حبیبہ کی ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. somebody has to be there with her. So immediately, even جب حفصہ رضی اللہ عنہ کی ڈیورس ہوئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کتنے آدمیوں کے پاس گئے تھے، کتنے صحابہ کے پاس گئے تھے پیش کرنے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی سے شادی کر لو. کیونکہ you can't leave a woman who's been married to live alone after something happens in her life. It's very important that you as soon as possible settle her down. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں I was trying to make it. اب یہاں حمزہ رضی اللہ عنہ کی سٹوری میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، تو میں نے سوچا وہ پوائنٹ مس نہ ہو جائے. So we come forward to this. Okay. اب یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ دین کا اتنا وہ نہیں ہے مسئلہ، لیکن ٹرائبلزم ہے، خاندان کا ہے. یعنی لوگوں کو اپنا خاندان، اپنی فیملی، اس کا آنر means a lot to them. میرے باپ دادا کا نام مٹی میں نہیں ملے، باپ دادا سے سب کچھ ہے. اور اپنے ٹرائبز کے بارے میں they used to have a pride about it کہ ہم فلانے خاندان سے ہیں، ہم فلانے ٹرائب سے ہیں. ٹھیک ہے، آج تک بھی ہے یہ بات. اور in one way it is the right thing because you should honor your family, and if you are born in a very honorable family and you have a very noble lineage, alhamdulillah, you're fortunate and you should be proud of it and you should keep it going. But pride nahi honi chahiye. You should be proud of it in a different way, not that you have pride about it and do nothing about it. ٹھیک ہے، keep the name of your باپ دادا کا نام تو روشن کرنا ہے نا. ہم ساری زندگی یہ سنتے آئے کہ جہاں غلطی کی تم اپنے باپ دادا کا نام خراب کرو گے. کیوں؟ کیونکہ باپ دادا کا نام سے ہی ہمارا نام چل رہا ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے. So now there is more of، اب بھولیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بیٹے ہیں، قریش کے قبیلے کے فرد ہیں. اب اگر وہ نئے دین پر آ گئے اور لوگوں کو ان کے دین سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا جو بھی ہے لوگ دشمن بن رہے ہیں ان کے، جو کچھ بھی ہے، point is he is the فرد of a family, okay, who protects him, and that's why ابھی تک ان کو کوئی کچھ کر نہیں پایا ہے، کیونکہ he belongs to the قریش family. اس زمانے میں حمزہ رضی اللہ عنہ، first of all let me tell you what he was. حمزہ رضی اللہ عنہ was a very good archer. تیر انداز تھے اور وہ تیر اندازی میں ماہر تھے، کوئی انہیں بیٹ نہیں کر سکتا تھا.
اور انہیں بھی اسد اللہ کا خطاب ملا ہوا تھا کہ ہی از اے ویری اسٹرانگ، ویری پاورفل، روب دار انسان تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ قریش کے لیڈرز میں سے تھے ابو طالب، جو قریش کے لیڈر تھے، ان کا بھائی تھا. اینڈ ہی از اے ویری اسٹرانگ مین. اب حمزہ رضی اللہ عنہ ہنٹنگ کو جاتے تھے، یہ ان کا ہابی تھا اور وہ یہ کرتے تھے. ایوری ناؤ اینڈ دین وہ ہنٹنگ کو جاتے تھے اپنے وہ تیر اور کمان لے کر، اور لے کے وہ ہنٹنگ پہ نکل جاتے تھے. لیکن جب وہ ہنٹنگ سے آتے تھے تو آتے ہی وہ سب سے پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے اور کعبے کا طواف کر کے پھر گھر جاتے تھے. یہ ان کا معمول تھا، ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو دا کعبہ فرسٹ. اور آپ کو میں نے بتایا کہ دیکھیں کعبے کی ریسپیکٹ ان سب کے پاس تھی، مشرکین کے پاس تھی. ان کی بھی ساری رسومات کعبے میں ہی ہوا کرتی تھی، تبھی تو وہ ننگے ہو کر برتھ ڈے بھی کعبے میں مناتے تھے. ہر چیز کعبے میں ہوتی اور کعبے کو بہت ریسپیکٹ دی جاتی تھی اور اس کا طواف کیا جاتا تھا. ایون جو لوگ ٹریڈرز آتے تھے وہ بھی آ کے طواف کر کے جاتے تھے. تو کعبے کا طواف واز آلویز دیر. اب حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آتے تھے ہنٹنگ سے، آ کے اپنے کمان کو چھوڑا اور وہ سیدھا کمان کو جا کے رکھتے تھے ایک کونے میں، اور جا کے پہلے وہ کعبے کا طواف کرتے تھے. اس کے بعد کمان اور تیر اٹھاتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے. یہ ان کا معمول تھا. اب جب یہ واقعہ ہوا صفا کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پچھاڑا گیا بائے ابو جہل، بہت سارے لوگوں نے دیکھا تو جو قریش کی عورتیں تھیں نا وہ ابل گئی. ان کو یہ ابال نہیں تھا کہ محمد کو کے دین کو کچھ بولا، ان کو یہ تھا کہ اس نے ہمارے باپ دادا کو، جب محمد کے باپ دادا کو کوسا ہے تو اس نے ہمارے باپ دادا کو کوسا ہے، تو کیا ہم ایسے سن کے بیٹھیں گے؟ وہ کوستا رہے گا ہمارے باپ دادا کو، ہمارے کسی قبیلے کے فرد کو اس نے ایسے ایسے کوسا ہے. تو یہ ٹرائبل بات ہو گئی تھی، یہ باپ دادا پہ بات آ گئی تھی. اس کا دین سے کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن وہ باپ دادا کی آنر کی تڑپ میں ساری عورتیں بالکل ابل گئیں. سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ابو جہل از کراسنگ لمٹس، اس کو روکنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں چلے گا. تو اب یہ عورتیں یہ سب بات کر رہی تھیں اور بہت تپی بیٹھی تھیں. اتنے میں حمزہ آئے، اور وہ جب آئے حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جیسے وہ انٹر ہو رہے تھے طواف کرنے کے لیے، تو یہ ساری خواتین نے آ کر کہا تم جاؤ اور اپنے ہنٹنگ کرتے رہو، اور تمہیں کچھ نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تم کو پتا ہے کہ تمہارے بھتیجے کو وہ ابو جہل کیا کیا کہہ کر گیا ہے، کتنا اس نے اس کو کوسا، گالیاں دی تمہارے بھتیجے کو، اور تم جا کے ہنٹنگ کرو اور طواف کرو، گھر جا کے سو جاؤ. تمہارے خاندان کو اس نے کوسا ہے، تمہارے خاندان کو. اے حمزہ، تم اپنے خاندان کا کوسنا سن کر تم جا کے چپ کر کے سو جاؤ گے طواف کر کے؟ یہی کرو گے تم اپنی ہنٹنگ کرو گے، اور کوئی تمہارے خاندان کو اتنا برا ذلیل کر رہا ہے. تو آنر کی جب بات ہوتی تھی ہر کوئی بہت چوکنا ہو جاتا تھا. تو حمزہ نے آ کے عورتوں سے پوچھا کس کس نے سنی یہ بات، کہاں ہوئی یہ بات؟ تو عورتوں نے کہا کمال کر رہے ہو، صفا کی پہاڑی کے پاس ہوا یہ واقعہ. وہ گزر رہے تھے محمد، اور اس نے لے کے کیا کیا کھڑے کھڑے بلایا اور کہا، اور محمد خاموشی سے سنتا رہا، اس نے کچھ ایک لفظ نہیں کہا. حمزہ نے کہا اور کس کس نے یہ بات دیکھا، کون کون اس بات کا گواہ ہے، کس کس نے دیکھا، کس کس نے سنا؟ عورتوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، صفا کی پہاڑی بازار کے بیچ میں ہے، آس پاس سارے لوگ تھے، اور جب وہ زور زور سے انہیں برے برے لفظ کہہ رہا تھا، کوس رہا تھا تمہارے باپ دادا کو، ہمارے باپ دادا کو، سارے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے تماشا، سب نے سنا، سارے ٹاؤن کو پتا ہے، جا کے پتا کر لو، سب کو پتا ہے. اب تو اس کا خون کھول گیا حمزہ کا، کیونکہ اب حمزہ رضی اللہ عنہ کیسے برداشت کریں کہ کسی نے ان کے باپ دادا کو کوسا ہے، یعنی وہ کوسنا انہیں بھی لگا ہے، اور کہا تم
تم سوچو حمزہ، ابو طالب کے بھائی ہو تم، قریش کے لیڈرز میں سے ہو تم، اتنے بہادر انسان ہو، تم برداشت کر لو گی کہ کوئی تمہارے باپ دادا کو اتنا برا بول دے؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ سے یہ برداشت نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اٹ واز آل اباؤٹ ٹرائبلزم مینلی آف کورس. ٹھیک ہے. اور حمزہ رضی اللہ عنہ گئے سیدھا، بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے اپنی تیر کمان بھی نہیں اتار کے رکھی تھی اب تک. دیکھیں وہ ابھی آئے تھے مکہ کے اندر اور وہ تیر کمان اتار کے رکھتے تھے، طواف کرتے تھے، پھر اپنا تیر کمان اٹھاتے تھے، گھر جاتے تھے. میں نے یہی بتایا آپ کو نا. تو ابھی تو انہوں نے تیر کمان اتارے بھی نہیں تھے، یہ عورتیں مل گئی، انہوں نے یہ سب ان کو چڑھا دیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ جا کر اس بات کو کلیئر کریں. تو وہ سیدھا گئے اور انہوں نے ان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ سیدھا جا کر انہوں نے وہ کمان لے کر ماری اس پر. ٹھیک ہے. اور اس کو کہا کہ کس نے میرے بھتیجے پر آنکھ ڈالی، کس نے میرے بھتیجے کو اس طرح سے ذلیل کیا؟ ابو جہل سے کہہ رہے ہیں. ابو جہل جھپ گیا. اس سے حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی کمان سے اتنی زور سے مارا کہ اس کا خون نکل گیا، بہت زور سے مارا. اور پھر کہا اچھا، اور جب مارا ابو جہل کو، اس وقت ابو جہل بیٹھا تھا اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو بھی ان کے چیلے چمچے جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ابو جہل بھی ذرا سردار ٹائپ تھا نا، obviously he was a leader. تو ابو جہل کے ساتھ اس کے سارے چیلے چمچے بیٹھے تھے، اس کے جو بھی ساتھی تھے. تو جب پہلے تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کدھر ہے ابو جہل؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ وہاں بیٹھا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں وہ ہمیشہ بیٹھتا ہے، وہ ان کی ایک مجلس ہوتی تھی جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے. He did not care, one bit about وہ کون ہوگا کیا ہوگا میرے ساتھ. He had to defend the honor of his tribe, honor of his forefathers, honor of his خاندان. خاندان کی بات تھی ساری، نام کی بات تھی، ہم فلانے خاندان کے ہیں، کس نے میری خاندان پہ آنچ بھی اٹھائی، آنکھ بھی لگائی، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے. تو ہی goes there، کمان لی، تیر بھی نہیں، کمان دیکھے، کمان سے مارا. تو جیسے ہی مارا تو جتنے ان کے ساتھی تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے حمزہ کو پکڑنے کے لیے، تو ابو جہل نے یوں اشارہ کر کے کہا چھوڑ دو. میں نے آج جو گالیاں اور جو کوسا ہے نا، میں نے لائف میں اتنا کبھی کسی کو نہ گالی دی نہ کوسا ہے. آج میں نے سب سے ورس گالیاں اور ورس کوسنا دیا ہے، تو ہی از جسٹیفائڈ. اسے مار کے ٹھنڈا ہو جانے دو، کیونکہ I know what I've done today. ٹھیک ہے. I know, so I deserve it. تو وہ لوگ رک گئے. اس وقت حمزہ بھی تیش میں تھا، بہت تیش میں تھا، بہت غصے میں تھا، کیونکہ it was outrageous for him. تو obviously اس نے کہا کہ اب وہ غصے میں انسان بہت کچھ کہتا ہے نا، جو sometimes you don't mean it but you want to say it to counter your opponent. کیا ہوتا ہے، آپ اپنے جو مقابل ہوتا ہے بندہ، اس کو پچھاڑنے کے لیے، ہرانے کے لیے کبھی کبھی آپ ایسی چیزیں بھی کہہ دیتے ہو which you don't mean. تو اب حمزہ نے کیا کیا، اپنے اور زیادہ اپنا what shall I say پاور یا اپنی جو بھی ہے ان کو ہرانے کے لیے ابو جہل کو، اس وقت انہوں نے کہا تم کان کھول کے سن لو، اگر آج کے بعد میرے بھتیجے پر تم نے آنکھ سے بھی دیکھا، الفاظ سے بھی کچھ بولا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور جان لو اور سن لو، جو کچھ بھی بولتا ہے وہ سچ ہے. جو بھی اس کا دین ایمان ہے میں اس پر ہوں، اور جو بھی وہ ایمان لاتا ہے، جو بھی مذہب ہے میں اسی مذہب پر ہوں. اب تم کر لو جو تو کرنا ہے، اگر تم نے اس کو یا اس کے مذہب کو ایک لفظ بھی کہا میں تمہیں مار دوں گا. یہ کہہ کے چلا گیا. جب جانے لگا تو آدمی ٹھنڈا ہونا شروع کرتا ہے نا، یو تھو، غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے یو اسٹارٹ تھوئنگ، یو اسٹارٹ ریئلائزنگ میں کیا بول رہا تھا، میں نے کیا کیا بول دیا. ہر بندہ غصہ ہونے کے بعد تھوڑا ریئلائز کرتا نا کہ میں کیا کیا بول رہا تھا اس وقت.
میں نے کیا کہا کہ میں اس کے دین پر ہوں, میں نے ایمان لے آیا اس کے اوپر. میں نے ایسے کیوں بولا؟ یہ میں نے کیا بول دیا؟ میں نے تو غصے میں بولا. I never meant it. I don't know what is this deen. I don't even know about it. کچھ بولتا ہے, جو بھی ہے کرنے دو اس کو, میرا بھتیجا ہے, جو بھی کرتا ہے کرنے دو, مگر میں اپنے باپ دادا کا دین تھوڑی چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤں گا. یہ میں نے کیا بول دیا؟ لیکن اب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اتنی پبلک پلیس میں اور اتنے تیش میں کوئی بات کہی ہے, yes to honor that. اب کیا کریں؟ تو یہ سیدھا جاتے ہیں, پہلے تو کعبے میں جا کے اپنی عبادت جو بھی وہ ہمیشہ کرتے تھے کی, اس کے بعد وہ جا کر اس رات کو اللہ سے دعا کرتے ہیں. حمزہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, اگر یہ, کیونکہ اب جو کچھ بھی ہو گیا میں نے خاندان کے نام کی وجہ سے غصے میں کچھ کہہ دیا ہے, I never meant it, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ جو دین اور ایمان اور جو یہ باتیں کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ سچ ہے, اگر اس کا دین سچ ہے تو میرا دل اس پر لیا, اور اگر یہ دین سچا نہیں ہے اور میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں اس کے دین سے ہوں, اس پہ بلیو کرتا ہوں, تو مجھے آج ہی یہاں پر مار دینا کہ میں صبح بس اٹھوں نہیں, کیونکہ میں منہ نہیں دکھاؤں گا کسی کو. غیرت مندی ہائٹ پہ ہوتی تھی لوگوں کے, بہت زیادہ غیرت مند لوگ تھے, یہ بہت زیادہ غیرت مند لوگ تھے, اپنی عورتوں کے بارے میں, اپنی عزت کے بارے میں, اپنے نام کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے باپ دادا کے بارے میں, ایوری تھنگ they were very very sensitive about, اور ان کو بہت غیرت تھی ان سب باتوں کی, ٹھیک ہے, بہت عزت والے لوگ تھے, عزت کو مینٹین کرنے والے لوگ تھے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی, اب اس کے بعد میں لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکوں گا, نہ میں مکر سکتا ہوں کہ میں نے وہ دین غلطی میں بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا یا میں نے اس سے میں بولا تھا. That's weakness, I cannot go and declare that. So either I be on this deen or I rather die. تو اللہ تو مجھے صبح بس اٹھانا نہیں, میں مر جاؤں بہتر ہے. اگلی صبح وہ پھر اٹھے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں, تو وہ کیا کیا انہوں نے, وہ سیدھا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ان کے پاس جا کر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, محمد کل یہ واقعہ ہوا, تم صفا میں ملے ابو جہل سے, اس نے تمہیں برا بھلا کہا, ایسے ایسے ہوا, میں واپس آیا اپنے ہنٹنگ سے, مجھے عورتوں نے پکڑ کے اس طرح سر بول کے اتنا مجھے اکسا دیا, میں نے جا کر ابو جہل کو مارا بھی اور اس کو سب کچھ بولا بھی, اور اس نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا. میں نے اس کو یہ بول دیا ہے کہ وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا, چھوئے گا نہیں, کیونکہ میں تمہارے دین پر ہوں, پر میں تو تمہارے دین پر نہیں ہوں. اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنا سارا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر سمجھانا شروع کیا کہ اگر آپ نے یہ بول ہی دیا ہے تو دین کی بات سمجھ لیں. آپس میں ان لوگوں کی کافی آرگیومنٹ اور ڈسکشن ہوا. And when I say argument, not heated argument, it's like کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو آپ سے سوال پہ سوال کرتا ہے اور آپ اس کو جواب پہ جواب دیتے جاتے ہیں, ایکسپلین کرتے جاتے ہیں, کنونس کرتے جاتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے باتیں ہو گئیں, حمزہ رضی اللہ عنہ کنونس ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں تم پہ یقین کرتا ہوں اور میں تمہارے رب پر یقین کرتا ہوں. اور انہوں نے اپنا کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیا. حمزہ رضی اللہ عنہ کے ڈکلیریشن تو انہوں نے ڈکلیئر پہلے کیا تھا, مسلمان بعد میں ہوئے تھے, لیکن ان کی ڈکلیریشن واز انف, ٹھیک ہے. ان کی ڈکلیریشن کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے سوچ لیا تھا حمزہ سے پنگا نہیں لینا ہے, حمزہ تو کسی کو چھوڑے گا نہیں. اب اس کے بھتیجے پہ کسی نے آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ لی تو وہ کسی کو جانے نہیں دے گا. اور ہی از اے ہنٹر, ہی از این ایکسپرٹ آرچر, ٹھیک ہے. تو ہر کوئی ڈرتا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی, کیونکہ ہی واز اے ویری اسٹرکٹ, ویری پاورفل. ایک تو اتھارٹی تھی ان کی, کمانڈنگ نیچر تھا,
لیڈرشپ کوالٹیز تھی ان کے اندر, ٹھیک ہے, اور بہادر انسان, ٹھیک ہے. تو یہ تھی پہلی کنورژن which changed the scene with the Muslims who remained in Makkah. ان کی انسیکیورٹی جو تھی وہ کم ہو گئی بیکاز حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد, ان کے ڈیکلیریشن کے بعد, پیپل انڈرسٹوڈ کہ اب ہم ان لوگوں کے اوپر پرسیکیوشن نہیں کر سکتے ہیں, حمزہ ہے ادھر, حمزہ ہی بدل گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو سمجھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایکچولی ترمذی کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ترمذی کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ دین میں ترقی لا, دین کو چمکا دے, اور تو دو لوگ ہیں جن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائیں, ان میں سے تو جس کو زیادہ پسند کرتا ہے, جو بھی تجھے زیادہ بیلاوڈ ہے, اس کو تو دین کی ہدایت دے دے اور مسلمان کر دے, تاکہ بہت بڑی ایڈ ہوگی مجھے, ٹھیک ہے. اور دو نام جو لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں, وہ تھا کہ ابو جہل یا عمر رضی اللہ عنہ. یہ دعا کی تھی اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سیکنڈ کنورژن کی میں بات کروں گی وہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اچھا, ایک بات یاد رکھیں, اس سے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ اب آپ دل میں سوچیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے کیوں ایسی دعا کی, وہ بھی ابو جہل جیسے آدمی کے لیے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کو اگر کوئی انسیکیورٹی اور اس طرح کی پرابلم ہو کسی بھی جیسے ریلیجن میں, اگر کوئی ایسا بندہ مسلمان ہو جائے جو آلریڈی پاورفل ہو, آلریڈی پاپولر ہو, آلریڈی اس کی فالوئنگ ہو, اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, آج کل کے زمانے کی مثال دیتی ہوں, جو ہمارے زمانے کی, جس سے میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ آئے, اسکالرز آئے, دائی آئے, امریکہ میں, یورپ میں, اور جگہ جگہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی, لیکن کسی نے اتنے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا جتنا بغیر کسی کو بتائے ایک بندے نے, ایک بندے کے مسلمان ہونے سے کتنے بندے مسلمان ہو گئے. محمد علی کلے, آپ کو پتا ہے جب محمد علی کلے مسلمان ہوا, it had a great impact. His community people, all of them became Muslims, most of them. اور کتنے لوگ صرف محمد علی کی سٹوری سے انسپائر ہو کر مسلمان ہو گئے, بہت سارے لوگ. امریکہ میں بہت سارے مسلمز آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ہم نے اسلام قبول کیا because of محمد علی کے, and he did not really do much dawah. It's just that he was so popular, so loved, so liked. When he did it, people thought he knew what he's doing. He's not a fool. He's done it and will follow it. So when you have a following and you are in a category جہاں آپ کسی ایسے کیٹیگری میں ہیں کہ آپ کی کوئی پوزیشن ہے, اور جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ابو جہل نے اسلام قبول کر لیا یا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں, ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, ان کے انڈر رہتے ہیں, تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے. اور طاقت آ جائے گی, دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پرسیکیوٹ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جب سرداری مسلمان ہو گیا ہے تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے زیادہ بیلاوڈ ہو اس کو تو مجھے دین اور اسلام میں دے دے تاکہ میری مدد ہو جائے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بتاتے ہیں ان کی حدیث سے کہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد مجھے نہیں یاد ہے کہ ہم پہ کبھی کسی نے ایک آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی, ہم ہمیشہ سیفٹی میں رہے,
اور پولیٹیکل سکسیس ملی. And we were never, before Umar's conversion, I had never prayed in Kaaba. میں نے کبھی حرم میں نماز نہیں پڑھی تھی. جس دن عمر مسلمان ہوئے وہ پہلا دن تھا جو ہم مسلمانوں نے جماعت سے نماز پڑھی حرم میں. اب let's come to what happened and how Umar became Muslim. Okay, so سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا ٹائٹل کیسے ملا. ان سے پوچھا کہ تمہیں عمر فاروق کیوں کہتے ہیں, یہ فاروق کا ٹائٹل تمہیں کس نے دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فاروق کا ٹائٹل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس دن میں مسلمان ہوا. انہوں نے کہا تم عمر نہیں, عمر ابن الخطاب نہیں, تم عمر فاروق ابن الخطاب, اور یہ فاروق میری طرف سے تمہیں ٹائٹل ہے. تو انہوں نے کہا کس لیے؟ کہا تمہیں فرق پتہ چل گیا آج صحیح اور غلط میں, تو اس لیے انہیں فاروق کا ٹائٹل ملا. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات نہیں پتا ہے کہ عمر فاروق کو عمر فاروق کیوں کہتے. ٹھیک ہے, یہ ٹائٹل تھا, ان کا نام نہیں تھا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. اچھا, اب آتے ہیں مسلم اور مسند احمد کی حدیث سے سٹوری لے رہی ہوں اور آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کیا ہوا تھا. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پیتے تھے اور پینے کے بہت شوقین تھے. پانی پینے کی بات نہیں کر رہی ہوں, شراب پینے کی بات کر رہی ہوں. اور حد درجے کے شراب پینے والے تھے, اتنے زیادہ کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر عمر مسلمان نہ ہوتے, نہیں, اگر اسلام میں لکر کو حرام نہیں کیا ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ تو پی کے گزر جاتے, پینے سے گزر جاتے. وہ اتنا پیتے تھے. ہر رات کو ان کے کمپینینز تھے, ڈرنکنگ کمپینینز تھے, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کبھی موویز میں, ڈراموز میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جیسے جن کو بھی پینے کی عادت ہوتی ہے تو ان کے ساتھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ مل کے پیتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے نکلے کیونکہ شام ہو گئی, ان کو پینا ہے. ان کی طلب صرف پینے کی ہوتی تھی, ہر شام کو پیتے تھے وہ. ٹھیک ہے, کوئی شام نہیں ایسی ہوتی تھی کہ جس میں انہوں نے نہ پیا, اور بہت زیادہ پیتے تھے. اور ان کے پینے کے کمپینینز تھے جن کے ساتھ یہ بیٹھ کے شام بھر پیتے تھے. گئے یہ دیکھنے تو کمپینینز کوئی نہیں تھے, سب کہیں گئے ہوئے تھے. اور بھی ایک گروپ آف کمپینینز تھے پینے والے, تو یہ سیکنڈ گروپ کو ڈھونڈنے چلے گئے. سیکنڈ گروپ کے پاس جب پہنچے پینے کے لیے تو وہاں پہ وہ گروپ بھی نہیں تھا. پھر یہ گئے میں خود ہی بیٹھ کے پی لوں گا, تو وائن سیلر ہی نہیں تھا, جو شراب بیچنے والا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس دن نہیں تھا. تو وہ بھی کہیں گیا ہوا تھا, یا جو بھی تھا وہ موجود نہیں تھا, تو انہیں وہ بھی نہیں ملا. تو اب یہ بے چین تھے کہ پی نہیں سکا, کیا کروں. پینے والوں کے ساتھ بیٹھنا تھا, وہ ایک گروپ بھی نہیں ملا, دوسرا گروپ بھی نہیں ملا, اور وائن سیلر بھی نہیں ملا. تو اب کیا کروں میں؟ تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں ایسے میں کیا کرتا ہوں کہ میں طواف کر لیتا ہوں اور جا کے سو جاؤں گا بس. because he was بے چین, he was frustrated. So he went to حرم. اب جب یہ حرم میں پہنچے, رات کا وقت ہے, آپ کو میں نے بتا دیا کہ رات ہوئی اور ان کو پینے کا چڑھتا تھا کہ ٹائم ہو گیا مجھے, I have to drink. تو رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اکیلے. جب عمر رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے تو انہوں نے سوچا دس از اٹ, یہ میرا موقع ہے. اس لیے مجھے آج کوئی نہیں ملا, نہ وائن سیلر, نہ میرے کمپینینز, ڈرنکنگ کمپینینز. بہترین موقع ہے. اس وقت حرم میں کوئی بھی نہیں ہے, محمد نماز پڑھ رہا ہے, اسے پتہ نہیں چلے گا, میں پیچھے سے ایسا وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. آج تو میں نے اس کو ختم کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو میرا آج زبردست موقع ہے, ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب جانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ان کے پیچھے پہنچتے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا کہ ان کے آگے پیچھے کوئی ہے. He is concentrating and focused in salah. With full khushu, he would be praying. And he is reciting Surah Haqq. اور جیسے جیسے وہ شروع کرتے ہیں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، جیسے جیسے شروع ہوتا ہے، اب یہ پیچھے کھڑے سن رہے ہیں اور ان کو یہ رک جاتے ہیں. دیکھیں قرآن ہے نا، it has its effect, really magical, mesmerizing effect on any heart. Any hardest heart will have some effect. تو اب یہ جب آ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ رک جاتے ہیں، سننے لگتے ہیں. آخر یہ it's very appealing. یہ تو پوئٹری ہے. اب آپ کو میں ایک مزے کے وہ حصے سناتی ہوں. ایک سیکنڈ. I will just tell you. Okay. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہیں یا سن رہے ہیں، اور وہ سن کر سوچ رہے ہیں. اب وہ صرف سوچ رہے ہیں، کوئی ہے تو نہیں جس سے وہ بات کر رہے ہیں. He thought، ان کی سوچ آئی یہ تو شاعری ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ نوٹ کریں جو مدنی سوراز ہے نا ان کی آیتیں لمبی لمبی ہیں، and they are more about rules, regulations, stories. جو مکی آیتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، سالڈ، ڈرا دینے والی، ہلا دینے والی، اور ان کی ووکیبولری، ان کا اسٹرکچر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو اب یہ سن رہے ہیں الحاقہ ملحاقہ، جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں. تو یہ سوچتے ہیں اس وقت یہ تو پوئٹری ہے. اسی طرح کی پوئٹری جیسے بہت بہترین پوئٹ لکھتا ہے نا، یہ کسی بہت بہترین پوئٹ کی پوئٹری پڑھ رہے ہیں. تبھی لوگ بولا کرتے تھے کہ اس کی پوئٹری میں بہت جان ہے، اور اس کی پوئٹری سننے کے لیے لوگ میسمرائز ہوتے تھے. تو یہ پوئٹری ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی which is آیت نمبر 41 of سورہ حاقہ. کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو لگا او شاعر کا کلام نہیں ہے، اچھا تو پھر یہ ضرور کسی کاہن کا کام ہے. اب یہ اپنی سوچ میں ہے. اگلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کر رہے ہیں، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اچھا اگر پوئٹری بھی نہیں اور کاہن کا کام نہیں تھی، کہاں سے آئے یہ الفاظ؟ یہ ایسے اتنے زبردست the sequence, the wording, the weight of this poetry، یہ کہاں سے آیا؟ اگلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کرتے ہیں. یہ آیتیں ہیں، میں آپ کو ایک کے بعد ایک آیتیں سنا رہی ہوں. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو وہ سوچتے ہیں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ضرور اس نے اپنے دل سے گھڑ لیا ہے. رب العالمین کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ اس نے اپنے دل سے گھڑ لیا ہے، خود کہیں سے لکھوا کر یا اپنی مرضی سے لکھ کر یہ لے آیا ہے. اگلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. اب عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. اگلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. بس یہ سن کر بغیر کچھ کیے عمر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے. Something happened in his heart. یہ کلام ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے، میں اس کو اب برا نہیں کہوں گا، میں گھر جا رہا ہوں. I will not do anything tomorrow. اور وہ گھر چلے گئے.
اب ایک بار اور کیا ہوا کہ ابھی وہ گھر چلے گئے, یہ واقعہ تو ختم ہو گیا. پھر ایک روز آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مجلسیں ہوتی تھیں اور یہ سب ایک جگہ جڑتے تھے, شام میں جمع ہوتے تھے, پیتے تھے, باتیں کرتے تھے, جو بھی. تو اب یہ جمع ہوئے اور ظاہر پیے ہوئے بھی تھے. اور اس وقت this is 3 days, by the way, keep that also in mind, 3 days after conversion of Hamza رضی اللہ عنہ. حمزہ کے رضی اللہ عنہ کے کنورژن کے بعد تو ابو جہل کا تو دل گردہ سارا جل کے خاک ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے پریشان کہ کیا اب کریں, تو حمزہ بھی, اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا is like one of the leaders of the قبیلہ has become Muslim. He is one of the leaders of the قبیلہ. وہ مسلمان ہو گیا. اب کیا کریں, کوئی بھائی چھوٹے موٹے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو پرسیکیوٹ کر سکتے تھے, اب یہ سردار ہی مسلمان ہو گیا تو اب کیا کیا جائے. اب 3 دن بہت تکلیف سے گزارے ہوں گے ابو جہل نے. اس کے بعد یہ لوگ جب ان کی مجلس تھی شام میں بیٹھے تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں تو اب اس محمد سے نا اتنا بیزار ہوں کہ اب حد سے گزر گیا ہے پانی, اب سر سے اوپر گیا ہے پانی, اب تو اس کو اور کچھ نہیں کرنا ہے, مارنا ہی مارنا ہے. There is no other way out. اس کو کسی بھی طرح ختم کرنا پڑے گا ہمیں, اور کوئی قصہ یہ اب اور ہونے سے, اب ہم اور اپنے باپ دادا کی برائیاں نہیں سن سکتے اس سے. سارا وقت کہتا ہے کہ تمہارے جو خدا ہیں وہ جھوٹے ہیں اور تم بت کی پوجا کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا غفلت میں تھے. یعنی ہم سن کے اب بیزار آ گئے, اب اس کو مار ڈالو جان سے, بس اب ایک ہی طریقہ ہے, اور جو اس کو مارے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا, 100 اونٹ میں دوں گا اس انسان کو جو جا کر اسے مار کے مجھے وہ خبر لا کے دے کہ اس نے مار دیا ہے محمد کو, اور 100 اونٹ لال بھی کالے بھی وہ اپنی پسند کے لے لے. اور لال اونٹ اور کالے اونٹ جو کہا جاتا ہے, اونٹوں میں, اب ہم تو عرب ملک میں رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں, I don't know how much you people know, but I've done a study on camels, and the red camels and the black camels have got separate features, they have importance, and they are very expensive. They are not like normal camels. The red camels ہوتے ہیں اور جو black camels ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, اس لیے وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. It's like among the transportation when you buy, you say you are buying Range Rover or BMW or Audi or whatever the expensive ones are, then you are talking about Ferrari or Porsche, whatever. ٹھیک ہے, تو ایسا ہوتا ہے. اب وہ بڑی بات ہے کہ آپ 100 کیملز کی بات کر رہے ہیں, کتنی بڑی لالچ اس نے دے دی. ٹھیک ہے, پھر بھی اس نے دیکھا کوئی نہیں ہلا تو اس نے کہا میں 100 اونٹ دوں گا, لال اور کالے ملا کر اپنی پسند سے لے لینا, اور 100 اوقیہ بھی دوں گا. 100 اوقیہ کہتے تھے ایک پاؤچ آف سلور از 1 اوقیہ. وہ 100 اوقیہ دینے کو تیار تھا. میں تمہیں 100 تھیلیاں چاندی کی دوں گا, ٹھیک ہے, 100 تھیلیاں چاندی کی دوں گا, 100 اونٹ دوں گا تمہاری مرضی کے, لال یا کالے تم پسند کر کے لے لینا. میں اتنا کچھ دوں گا جو ایک محمد کو مار کے دکھائے گا. بس عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے, ان کے دل میں لالچ آ گئی. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, 100 کیا مجھے چاندی بھی ملے گی اور 100 کیملز بھی ملیں گے, کیا بڑی بات. انہوں نے نکالی میان سے تلوار اور کہا میں تو آج اور ابھی جا کر اس کو ختم کر دیتا ہوں, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے, اور نکل پڑے. اور عمر رضی اللہ عنہ میان سے باہر ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے, اور انہوں نے سوچا میں تو اب وہ سارا کچھ اپنا پلان کر رہے ہیں کہ میں تو بس اب جاؤں گا اور جا کے بس سیدھا ان کو قتل کر دوں گا فلانا ڈھمکا, اور مجھے اتنے اونٹ مل جائیں گے اور اتنے اوقیہ چاندی مل جائے گی, میری تو لائف بن جائے گی. وہ اپنا سوچ رہے تھے, اور ویسے بھی مجھے محمد پسند نہیں ہے, تو ایک کام میں دو شکار ہو جائیں گے. چلو. رستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے. اب یہ نعیم بن عبداللہ جو تھے, he had become a Muslim, but he had not
declared or announced his Islam. چھپ چھپ کر اسلام کو وہ فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو نعیم بن عبداللہ ملے. انہوں نے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ اتنے تیش میں ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یا عمر تم اس وقت بہت غصے میں اور اس طرح تلوار اٹھا کر کس کو مارنے جا رہے ہو بھائی. تو عمر نے ان سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں سیدھا محمد کو مارنے, آج وہ میرے حد سے نہیں بچ سکتا. اب نعیم بن عبداللہ کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور سیکرٹ مسلم تھے, اب وہ ان کو یہ بتا تو نہیں سکتے تھے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور پلیز تو محمد کو نہیں جا کے مارنا. نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ وہ اس سے لڑائی کرتے عمر سے اس حالت میں اس کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ تم سمجھتے ہو تم محمد کو مار کے تم اس دھرتی پہ جیو گے؟ تمہیں پتا ہے تم کس کو مارنے جا رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے حمزہ مسلمان ہو چکا ہے, وہ تمہیں چھوڑے گا؟ سوچ لو, محمد کو مارنا ہے تو تم 10 بار سوچ لو. عبد مناف کا بیٹا ہے وہ, اس کی اولاد ہے, مطلب خاندان کا نام لیا جاتا تھا نا. یہ عبد مناف کا بیٹا ہے, اس کا کوئی بیٹا تمہیں پھر زندہ نہیں چھوڑے گا. ابو طالب کا بھتیجا ہے, حمزہ مسلمان ہو چکا ہے, وہ اس کے دین پر ہے, وہ اس کے لیے تمہیں ختم کر دے گا. تم رہو گے کیسے اس کے بعد؟ جیو گے کیسے؟ زندہ کیسے رہو گے؟ تم نے اس کو مار دیا تو تمہاری بھی زندگی جائے گی. اور تمہیں اب وہ اس کو ڈائیورٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو اس کو ڈسکریج کیا, لیکن عمر نہیں ڈسکریج ہوئے. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا, میں بس طے کر کے آیا ہوں, میں مانوں گا. تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم پہلے جا کر نا محمد کو مارنے سے پہلے نا جا کے تم پہلے اپنے گھر کو سیدھا کرو. تمہارے اپنے گھر والے مسلمان ہو رہے ہیں, لیو الون حمزہ, وہ تو ان کا چچا ہے. تم اپنے پہلے خود کے پہلے گھر میں جا کر سارٹ آؤٹ کرو. تمہاری اپنی بہن بہنوئی سب مسلمان ہو کر قرآن سیکھ رہے ہیں, اس کا کلام سیکھ رہے ہیں محمد کا. پہلے تم جا کے اپنے گھر کو سیدھا کرو, اس کے بعد محمد کے پیچھے آنا. اب انہوں نے نعیم بن عبداللہ نے ان کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے سے ڈائیورٹ کیا تھا. انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ ابھی چلا جائے گا اور جا کر اپنی بہن کے گھر میں ہنگامہ کرے گا. انہوں نے سوچا کہ میں ان کو صرف ڈائیورٹ کر دوں تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے نہ چلا جائے. تو اس نے ڈائیورٹ کر دیا. عمر تو طیش میں تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اور وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے. اس وقت ان کی بہن فاطمہ بنت فاطمہ بنت الخطاب اور سعید بن زید. Now Saeed bin Zaid was the husband of Fatima. Fatima was Umar radiallahu anhu's sister. So Fatima bint al-Khattab and Saeed bin Zaid. This is Saeed bin Zaid bin Nufail. آپ کو میں نے قصہ سنایا تھا نا کچھ عرصے پہلے کہ ایک تھے زید بن نفیل who was a Hanif who said he did not believe in any of the statues and anything. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے آپ میں ایک الگ پوری امت بنا ہوا ہے کیونکہ اس نے کبھی ان کو فالو نہیں کیا. یہ اس زید بن نفیل کا بیٹا تھا سعید بن زید بن نفیل who married Fatima, the sister of Umar رضی اللہ عنہ. کمپلیکیٹڈ رشتے آتے جائیں گے, پلیز سمجھتے جائیں, سنتے جائیں کلیئرلی, کیونکہ اس کی سب کی اہمیت ہے جو میں آپ کو یہ رشتے سمجھاتی جاتی ہوں. تبھی ہم لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو رشتوں کی پہچان دینی چاہیے. It makes a lot of difference. You should have that honor of knowing who's who and then give them that honor, that place in life. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ پہنچتے ہیں. اب دیکھیں ایک ضروری بات ادھر آپ کو مجھے یہ بتانی ہے. اوکے, we'll do at least عمر اسٹوری کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ضروری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ جب کوئی بھی اسلام قبول کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ایک صحابی کو مقرر کر دیتے تھے جو ان کو ٹیچ کرے گا, چھوڑ نہیں دیتے تھے. اچھا, آپ نے آ کے شہادہ لے لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا, آپ مسلمان ہو گئے,
چلو بھائی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا، بس ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں، مسلمان ہو گیا تو اب اس کو اسلام سکھاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، طہارہ سکھاؤ، وضو سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. لیٹ them start memorizing, understanding, obeying, start the work. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ شہادہ لیتے اس کے بعد اسلام فالو نہیں کرتے، کوئی ان کا ٹیچر نہیں بنتا، تو اس میں کیا ہے سب لاسٹ ہو جاتا ہے. اینڈ اکثر لوگ پھر واپس اپنے دین پہ چلے جاتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہاں بیکم لاسٹ، نہ وہ اپنے میں رہے نہ وہ دوسرے میں آئے. لیکن اس زمانے میں انڈر پرسیکیوشن، دیکھیں حالات بھی فیوریبل نہیں ہیں، پکڑے گئے تو مار بھی جائیں گے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انتظام تھا ان کا. ایجوکیشن اینڈ نالج واز گیون فل پرائیورٹی. He was not educated, but because he had the knowledge of Quran now, he made this a priority کہ سب سے پہلی اہمیت اس کو دی جائے گی کہ جیسے ہی آپ اسلام میں آئیں گے آپ کو قرآن سیکھنا ہے. سب سے پہلے آپ کو قرآن سیکھنا ہے. قرآن سیکھتے جاؤ گے ایمان آتا جائے گا اور آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا، اللہ کے بارے میں پہچان آتی جائے گی، آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، ہر چیز کا طریقہ اور تمیز آ جائے گی. قرآن سیکھنا شروع کرو. تو اب جب فاطمہ بنت الخطاب اور سعید بن زید بن نفیل مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن الارات کو، جو کہ غلام تھے، ان کے اوپر کتنے ظلم ہوئے تھے، ان کو لگایا کہ وہ ان کو جا کے قرآن سکھائیں گے. اب یہاں ان کی کلاس چل رہی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. ٹھیک ہے، فاطمہ اور سعید رضی اللہ عنہما خباب بن الارات رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے کہ عمر نے آ کے زور زور سے دھکا دینا شروع کر دیا، دروازے کو دھاڑ 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 مارنا شروع کر دیا، دروازہ کھولو. فاطمہ ڈر گئی، بھائی تھا اور جنگجو قسم کا بھائی ہے، اور she could hear from the sound کہ غصے میں ہے، اور اس کے غصے سے سب ڈرتے تھے. تو اس نے وہ جس چیز پر بھی لکھا ہوا تھا قرآن، obviously اس زمانے میں پیپرز نہیں ہوتے تھے، کبھی کپڑے پہ لکھا جاتا تھا، کبھی پارچمنٹس پہ لکھا جاتا تھا، تو جس چیز پہ بھی لکھا تھا انہوں نے وہ رول کر کے اپنے اس کے نیچے اسکرٹ کے نیچے رکھ کے، اور وہ اس کے اوپر نا سائڈ میں ایسے بیٹھ گئی، چھپا دیا اس کو. دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آواز تھی، اور خباب بن الارات کو چھپا دیا کلوزٹ میں، ان کو کسی کلوزٹ میں چھپا دیا. پھر ان سے یہ دونوں بیٹھ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہ کیا آواز تھی؟ تو فاطمہ نے کہا کوئی بھی آواز نہیں تھی، ہم آپس میں بات کر رہے تھے صرف. انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ کچھ گنگنا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ گا رہے تھے، کیونکہ دیکھیں وہ ساؤنڈ ایسے ہی آتا ہے نا. تو فاطمہ نے تب بھی کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم آپس میں بات کر رہے تھے. تو اس نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ایسے نہیں مانیں گے، and he raised his hand to give a punch to سعید بن زید کہ میں اپنے بہنوئی کا منہ توڑ دوں گا. اس نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ ابھی بتائے گا، اگلے گا اپنے منہ سے کہ وہ کیا کر رہا تھا. جیسے ہی فاطمہ نے دیکھا کہ یہ میرے ہسبینڈ پر ہاتھ اٹھانے والا ہے میرا بھائی، تو وہ بیچ میں آ گئی، اور ان کے بیچ میں آنے سے وہ مکہ ان کو لگ گیا، اور جیسے ہی ان کو لگا ان کا منہ پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا. اب عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے مکے سے ان کی بہن زخمی ہو گئی، یہ عمر کی پرسنالٹی ایسے ہی تھی. He had a harsh, very harsh side of him, and he had a very soft side of him. He was very harsh and very soft. تو دل میں ان کو نرمی آئی کہ میں نے اپنی بہن کو مارا، فیل ہوا، اس کو خون نکال دیا. اور اس وقت before he could even sympathize with her, سعید got angry. اب سین سنیے نا، سعید بھی تو کھڑے ہو کے ڈرامہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ان کو لگا کہ میری ایک تو میرے سالہ ہے، اس نے آ کے مجھے مارنے کی کوشش کی، اوپر سے میری بیوی نے مجھے بچانے کے لیے اپنے پہ مار کھا لی اور اس کو وہ زخمی ہو گئی ہے. Okay, and who is he to tell me what I have to do in my house? تو ان کو بھی غصہ آیا. انہوں نے کہا جو ہوگا ہونا ہوگا، ہونے دو. ہاں کیا چاہتے ہو تم، کیا پتہ کرنا چاہتے ہو تم؟ سعید نے پھر بولا
عمر رضی اللہ عنہ سے, تم کیا پتہ کرنا چاہتے ہو؟ یہی نا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے, ہم قرآن پڑھ رہے تھے, ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, ہم محمد کے ساتھ ہیں اور ہم یہ قرآن سیکھ رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے تمہیں کر لو, مارنا ہے مار لو. Because he got angry. So Umar was taken aback with this, such kind of harsh honesty coming to his face. He said, مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. So he tells Fatima, دکھا دو اس کو, یہ دیکھنا چاہتا ہے نا, اس کو دکھا دو. تو فاطمہ نے کہا نہیں, کیونکہ وہ پیے ہوئے تھے, اس وجہ سے فاطمہ نے ان سے کہا کہ جاؤ تم جا کر غسل کر کے آؤ. میں ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں یہ پرچہ نہیں دے سکتی ہے, جو بھی جس پہ لکھا ہوا ہے یہ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی. تم جا کے پہلے غسل کرو اور پھر آ کے دیکھو کہ کوئی اگر پیا ہوا ہو تو ایسے میں اس کے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں وہ کیا پڑھے اور کیا سمجھے. تو وہ غسل کر کے آتے ہیں, غسل کر کے جب آتے ہیں تبھی ان کے ہاتھ میں دیتی ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ is one of the educated people in Quraysh. Not there are too many, but some of them who were educated, Umar was one of the educated. And when they started reciting Surah Taha, it just mesmerized his heart. It melted his heart, but still he didn't say anything. He asked Saeed, where will I find Muhammad? Where is he these days? Where is he right now? I want to see Muhammad. Saeed said, I can take you. He said, مجھے لے چلو, مجھے محمد سے ملنا ہے, مجھے اس سے بس بات کرنی ہے. سعید said, میں لے کے چلتا ہوں. اور سعید ان کو لے کر کہاں گیا؟ دارالارقم. اور یہ قصہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکی ہوں کہ وہ دارالارقم جب پہنچے تو انہوں نے نوک کیا. کس نے نوک کیا؟ سعید. اس نے نوک کیا کیونکہ وہ دارالارقم جاتا تھا. اندر سے ایک صحابی آئے, انہوں نے لکڑیوں کی دھار میں سے دیکھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, وہ کانپتا ہوا واپس آئے, یا رسول اللہ عمر کھڑے ہیں ننگی تلوار لے کے, میں کیا کروں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہاں پہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے دروازہ کھول کے کہا عمر تم کیا کر رہے ہو یہاں پر, کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ عمر نے کہا مجھے محمد سے ملنا ہے اور میں جانتا ہوں محمد یہاں ہے. اور یہ سیدھا جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اسی طرح تلوار ہاتھ میں لے کر, اور وہاں پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا جو کچھ بھی ان لوگوں نے مجھے بتایا, اور میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, اور آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا. اور وہ جب ابھی بات کر رہے سارے صحابہ ہٹ گئے ایکچولی, کیونکہ ایک تو یہ تلوار لے کے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے بات کرنا چاہ رہے تھے, تو سب نروس تھے کہ کیا ہوگا, یہ کیا کرے گا ابھی عمر. لیکن وہ لوگ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ. جو صحابہ تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ اس مکالمے کا کیا رزلٹ ہونے والا ہے, کچھ نہیں پتا تھا. اتنے میں جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا نا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے رب پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگا ہوگا کہ میری دعا اللہ نے سن لی. انہوں نے اتنی زور سے کہا اللہ اکبر کہ پورا گھر ہل گیا ان کی اللہ اکبر سے, ان کی ایک تکبیر سے. ان کے صرف اللہ اکبر جس طرح انہوں نے کہا, سارے صحابہ دوڑ کر آئے خوشی سے, وہ سمجھ گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے, اور سب نے آ کے لپٹ کے عمر کو اسلام میں قبولیت کے لیے دعوت پہ ان کے مبارکباد دی. اور اسی وقت کھڑے ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے فرمایا کہ آج ہم حرم میں نماز پڑھیں گے. سب حیران تھے صحابہ. عمر نے کہا میں اور حمزہ ہے نا. حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے, پیچھے یہ لوگ تھے. 40 لوگوں نے پہلی بار حرم میں جماعت سے اس دن نماز پڑھی.
جس دن عمر رضی اللہ عنہ مسلمان. ٹھیک ہے, کیونکہ کون پنگا لے گا عمر رضی اللہ عنہ سے اور حمزہ سے؟ یہ دونوں رضی اللہ عنہما اتنے طاقتور, غصے والے, جوشیلے اور سردارانوں میں آتے تھے. کون ان سے پنگا لے گا؟ کون ان کو روکے گا؟ اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو there is something about it. They are no fools and you can't really convince these two easily. تو اس طرح سے پہلی بار کعبے میں 40 لوگوں نے نماز پڑھی جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے, اور ان سب کو لے کر گئے خود, اور سب نے مل کے نماز پڑھی. تو ابن مسعود سناتے ہیں قصہ کہ وہ میرے زندگی کا بہت ہی حسین دن تھا, کیونکہ میں ہمیشہ آس رکھتا تھا, اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ کبھی میں حرم میں نماز پڑھ سکوں, لیکن سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن ہم نے پہلی نماز جماعت کے ساتھ حرم میں ادا کری. It was a very beautiful experience. And then what did Umar رضی اللہ عنہ do? He said, انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مکے میں کون گوسپ مونگر ہے, بہت پرلے درجے کا گوسپ مونگر کون ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہر کمیونٹی میں, ہر فرینڈ سرکل میں ایک ہوتا ہے جس کا پیٹ ڈھیلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اپنے تک کوئی بھی کہانی نہیں رکھ سکتا کہ آپ نے مجھے اپنی پرابلم بتائی نہیں کہ میں نے جا کے دوسری سے ذکر کر دی, ٹھیک ہے. And such people get the name of a gossip monger. Why? Because they can't contain anybody's story. آپ نے مجھے اپنی پرابلم بتائی, میں نے جا کے دوسری کو بتا دی, اور مجھے نہیں پتا وہ دوسری کتنوں کو بتا دے گی. And if I can't contain it within myself, I'm a gossip monger. So he's asking, who's the worst gossip monger? That means somebody who just cannot keep it to himself. مجھے اس کا نام چاہیے. تو سب نے کہا کہ بھائی ایکچولی دب کے سب نے کہا کہ بھائی ہے ایک جمیل ہے, he is the worst gossip monger. اس کے دماغ, اس کے تو پیٹ میں کچھ نہیں رہتا ہے. ہی سے جمیل کہاں رہتا ہے؟ سیدھا گئے جمیل کے گھر, عمر رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. اس کا دروازہ نوک کیا, وہ حیران ہو گیا, عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملنے آئے, کیوں, خیریت, کیا ہوا, کیا ہوا, کوئی نئی تازہ خبر؟ اوکے, they look for gossip. So انہوں نے کہا کہ میں تو صرف تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, کلمہ شہادہ پڑھ لیا ہے, نماز پڑھی ہے, اور میں اب محمد کے ساتھ ہوں. بس وہ تو پاگل ہی ہو گیا نا, یہ تو بڑی نیوز ہے نا, بریکنگ ہیڈ لائنز, بریکنگ نیوز, دس ہیڈ لائنز. تو وہ تو پاگل ہی ہو گیا نا, کیونکہ it's not an ordinary man and it is not he's hearing from somebody, from the horse's mouth. تو یہ نکلا گھر سے, اور streets of مکہ he was screaming, لوگوں تمہیں پتا ہے خبر, آج کی تازہ خبر, آج کی تازہ خبر, عمر مسلمان ہو گئے, عمر نے محمد کو فالو کرنا شروع کر دیا, انہوں نے کلمہ شہادہ پڑھ لیا, انہوں نے نماز بھی پڑھ لی حرم میں جا کر. اور یہ بولتا گیا streets of مکہ, everybody heard it. اور he did it on purpose. He did not want to go like a drum and tell people کہ میں مسلمان ہو گیا, اور announce it. That's why he looked for a gossip monger and just told him. The news went out. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جب حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے جا کر ابو جہل کو نوک کیا تھا دروازے پر. ابو جہل نے دروازہ کھول کے پوچھا تھا, کیا بات ہے حمزہ, آؤ. صرف میں آنے کے لیے نہیں آیا ہوں, صرف تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, کلمہ شہادہ لے لیا ہے, اور اب میں محمد کے ساتھ ہوں. صرف تم کو بتانے آیا تھا, یہ خبر دینے آیا تھا. تو ابو جہل نے زور سے ان کے منہ پر دروازہ مارا, اور دروازہ بند کرنے کے بعد ہی بولا کہ کوسا کہ تمہیں اللہ اس میں کوئی برکت نہیں دے گا, اور تم اسی میں مرو گے, اور کچھ بھی جو بھی نعوذ باللہ. ان کو برا بھلا کہا, اور کہا تمہیں اس میں کچھ بھی اچھا نہیں ملے گا, تم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے, دفع ہو جاؤ, فلاں ڈمکا. ان کو اس طرح کر کے بول دیا تھا. تو مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم سے پہلی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے پر وہ انبیاء نہ تھے. We know Allah subhanahu wa ta'ala spoke to Musa alayhi salam directly so many times. Directly means, from the voice or whatever, however, we don't know. And that's why we say Musa Kalimullah. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بتاتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی لوگ تھے جو انبیاء نہیں تھے اور اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے in his own way. Allah has communicated with them. اب گفتگو کیسے کی ہے ہم نہیں جانتے. But he said اگر میری امت میں کسی کو آئیڈینٹیفائی کروں جس سے اللہ نے کمیونیکیٹ کیا ہو اور وہ نبی نہ ہو تو میری امت میں اگر کوئی ہوگا تو وہ عمر ہوگا. اور وہ اس لیے کہا کیونکہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا سورہ حاقہ کا, کیونکہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس طرح سوچ رہا تھا آپ ریسائٹ وہی کر رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ آپ میری بات کا جواب دے رہے. ٹھیک ہے, تو ایسے کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں اور اس کا جواب ہمیں کوئی ریسائٹ کر رہا ہوتا ہے, قرآن اس سے ملتا ہے. And this is how Allah subhanahu wa ta'ala communicates to his people. ٹھیک ہے, to his slaves. So this is about Umar radiallahu anhu's conversion and about Hamza's conversion in Islam. Story continues, but I'll have to close here, inshallah. Time ki baat hai, or we'll continue next week because I don't want to take more time than given. Halanki there's a lot. There's another story that I will go into. So we will start that story, inshallah, later. But remember one thing, Abu Bakr radiallahu anhu ne jab Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam ke baad مسلم امت کی ڈور سنبھالی تو انہوں نے صرف پریزرو اور پروٹیکٹ کیا مسلمانوں کو اور اسلام کو, صرف پریزرو اور پروٹیکٹ کیا اور کچھ نہیں کر پائے. لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ڈور آئی اسلام کی اور مسلمانوں کی جماعت کی امت کی رسپانسبلٹی آئی اور جب وہ خلیفہ بنے تو ایسٹ سے ویسٹ تک اسلام پھیلا, بہت ترقی ہوئی, دور دور تک پھیلا اسلام. He was a very good politician, a very brave man in that respect. So he did a lot for Islam. And not just, it was multiple times. So quadruplet ho gaya. Islamic جو state تھا وہ 4 گنا بڑھ گیا in عمر رضی اللہ عنہ. تو انشاءاللہ ہم آگے اس کے چل کے اگلی سٹوری کریں گے about, مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے اس کے بعد کہ قریش جو تھے اب بہت زیادہ پریشان تھے. ایک تو حمزہ بھی مسلمان ہو گئے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے چلے گا, مطلب ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے پورا یعنی خاندان ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ جلدی مسلمان ہو رہے ہیں, باقی سب ابیسینیا چلے گئے, مطلب ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ قدم اٹھائیں گے, سیویئر قدم اٹھانے والے ہیں قریش کے قبیلے والے, اور وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ I hope that جو کچھ بھی میں نے پڑھا سنا اور اس میں جو کچھ بھی اچھا تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اور سب اللہ کی طرف سے تھا. اللہ ہم اس کی بہترین توفیق عطا کرے, ہمارے لیے بہترین خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا کے رکھے. اگر کوئی غلطی تھی یا بھول چک تھی تو میری کمزوری, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یا تو شیطان کا فتنہ تھا, اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جوار رحمت میں جگہ عطا کرے, غریق رحمت بنائے, ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے اور شر سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو, ہماری عبادتوں کو, کوششوں کو قبول کر لے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور اللہ ہمیں بہترین کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم.